اب دیکھیں مشرف نے استعفیٰ دے دیا صدارت سے، اس کے بعد ایک تحریک چلتی ہے جس کو آپ وکلا کی تحریک کہتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ تحریک اصل میں دو جرنیلوں کے درمیان طاقت کی جنگ تھی، ایک جنرل دوسرے جنرل کی جگہ لینا چاہتا تھا۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ نہیں، میرا خیال اس سے مختلف ہے۔ مجھے نہیں پتا کون سا جنرل کس جنرل مشرف اور جنرل کیانی۔ جنرل کیانی، میں آپ کی آسانی کر دیتا ہوں۔ ایک میں آپ کو بتاؤں نا، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل کیانی کا بڑا پازیٹیو رول ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جنرل مشرف کے ٹائم پہ کوئی آرمی مین جو ہے وہ وردی پہن کے، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ پبلک میں نہیں جائیں گے، اپنی نمبر پلیٹس جو ہیں گاڑیوں کی وہ آپ فوج والی نمبر پلیٹس اتار کے جائیں گے۔ مطلب اس حد تک عوام میں نفرت ہو چکی تھی۔ جنرل کیانی نے آ کے فوج کی اس امیج کو ٹھیک کیا۔ کیسے؟ جمہوریت کو کیسے؟ مطلب جو تحریک چلائی وکیلوں کے لیے کہ ہم انصاف دیں گے، کیا وہ انصاف مجسٹریٹ کی سطح پہ لوگوں کو ملتا ہے؟ نہیں، انصاف کسی جگہ بھی نہیں ملتا۔ تو پھر انصاف بڑا، پھر ساری جنگ کیا تھی، جدوجہد کیا تھی، نعرہ کیا تھا؟ یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ایک سارا بگاڑ ہے نا جو ہر جگہ موجود ہے۔ سارا بگاڑ نہیں، ہم ایک خاص بات کر رہے ہیں، ہم ایک خاص وقت کی بات کر رہے ہیں کہ کہا گیا لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہم آپ کو انصاف دیں گے۔ بات یہ تھی کہ جب پرویز مشرف نے چیف جسٹس کو افتخار چودھری کو ہٹایا، اور یہ پاکستانی جذباتی قوم ہے، ابھی جیسے دیکھیں نا، عمران خان اقتدار میں تھے، ان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا، ساتھ ہی ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا، اسمبلی سے ختم کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے، عدم اعتماد ہوا، ان کو ہٹایا، انہوں نے ایک کاغذ لہرایا، امریکہ سیفر، وہی لوگ جو گالیاں نکال رہے تھے سارے بھاگ کے ان کے پیچھے۔ یہ تو ہماری قوم کا وتیرہ ہے۔ اور نہیں دیکھیں، پھر سوال وہ جب افتخار چودھری کو ہٹایا تو جس طریقے سے بالوں سے پکڑ کے اس کو گاڑی میں ڈالا فورسز نے، جس طریقے سے وہ سارا ایک، لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وکلاء سارے اکٹھے ہو گئے، ساتھ پبلک ہو گئی، ساتھ پولیٹیکل پارٹیز ہو گئی۔ نعرہ کیا تھا؟ اور سب سے بڑا یہ تھا، نعرہ کیا تھا؟ سب سے بڑا جو میں گزارش کر رہا ہوں، سب سے بڑا یہ تھا کہ پرویز مشرف سے جان نہیں چھوٹ رہی تھی۔ پرویز مشرف گیا نا، اس نے 10-11 سال لگا لیے تھے، لوگ فیڈ اپ ہو گئے۔ پرویز مشرف گیا، آپ نے وعدہ کیا کہ لوگوں کو انصاف ملے گا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ انصاف تو مجسٹریٹ کی عدالت سے شروع ہوتا ہے، سپریم کورٹ کہاں سے ہوا انصاف؟ تو پھر جن پہ ابھی میں گیا ہوا تھا پسرور وکلاء سے خطاب، تو اس میں بھی میں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے تو بڑی محنت کی، ایک جمہوریت کے لیے تحریک چلائی، لیکن جن کو آپ نے سمجھا کہ یہ ہمارے مسیح ہیں، انہوں نے آ کے الٹا بربادی کر دی۔ وہ جنہوں نے انصاف دینا تھا، انہوں نے جو انصاف کی دھجیاں اڑائی، وہ پھر سب کے سامنے ہے، انصاف نہیں مل سکا۔ آج بھی انصاف کا نظام جو ہے وہ بڑا ایک بحث۔ تو اس کا مطلب ہے وہ تحریک انصاف کے لیے نہیں تھی؟ نہیں، وہ تحریک انصاف کے لیے نہیں تھی، وہ پرویز مشرف کو ہٹانے کے لیے تھی۔ مئی 2011 آپ اسٹیٹ منسٹر فار ڈیفنس ہیں، ایبٹ آباد میں آپریشن ہوتا ہے، امریکہ نے اسامہ بن لادن کو مار دینے کا دعویٰ کیا ہے کہ کس ڈیل کے تحت آپ نے اجازت دی ان کے چاپرز کو اپنے ملک میں آنے کی، ایک حملہ کرنے کی، ایک ڈیڈ باڈی اٹھا کے لے جانے کی؟ اور اعلان بھی آپ نے نہیں کیا، اعلان بھی امریکہ سے ہوا کہ ایسا واقعہ پاکستان میں ہوا۔ اس کا کیا جواب دو گے؟ یو ور اسٹیٹ منسٹر فار ڈیفنس ایٹ دیٹ ٹائم۔ بالکل صحیح، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بالکل اسٹیٹ منسٹر ڈیفنس تھا، لیکن میرے اوپر سے بھی بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈیفنس کا منسٹر بھی تھا، اس کے اوپر پرائم منسٹر بھی تھا، اور بہت سارے لوگ تھے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ منسٹر ڈیفنس کے لیول کا آپریشن نہیں تھا، نہ اس کے علم میں تھا کہ یہ کیسے ہوا، کیا کسی ڈیل کے تحت ہوا یا بغیر ڈیل کے آ گئے، اور جس طرح وہاں پہ ایک شرمندگی ہوئی کہ پتہ ہی نہیں لگا، اور آ کے ایک آپریشن ہو گیا، اور وہ بھی ملک کے اندر آ کے، اور اعلان بھی انہوں نے کیا، ہماری طرف سے نہیں ہوا۔ لیکن اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، اسامہ بن لادن کی حد تک تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ مسیحا ہے یا دہشت گرد ہے، لیکن جو کیا ہے ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ دیکھیں، ہم تو دہشت گردی سمجھتے ہیں نا، ہم مسیحا تو نہیں سمجھتے کسی صورت میں بھی۔ وہ تو اپنا عمران خان سمجھتے ہیں، اسامہ بن لادن کو شہید سمجھتے ہیں،
ان کی رائے ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی رائے ہے, ہر بندے کی اپنی رائے ہے. لیکن جو آپریشن ہوا وہ بحث شرمندگی تھا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک ایٹامک کنٹری, اتنی زبردست فورس, اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ سارا کچھ ہو گیا اور آج تک ہم اس کا جواب نہیں دے سکے کہ وہ کیسے ہوا اور کس ڈیل کے تحت ہوا یا کس طریقے کے تحت ہوا. یہ ایک حقیقت ہے. اس پہ میں اگر آپ سے کوئی معذرت خانہ یا کوئی بہانے تلاش کروں تو میرا خیال ہے یہ مناسب بات نہیں ہے. جتنے بہانے تلاش کروں گا اتنا پھنسوں گا. ایز اے پاکستانی کیا فیل کیا اس دن آپ نے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بحث شرمندگی ہے. پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑے خوفناک سیلاب کا سامنا کرنا پڑا سندھ میں, بہت پیسہ آیا, لوگ کہتے ہیں وہ پیسہ خرد برد ہو گیا, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی بچالی اتنی قابل رحم ہے کہ یہ جو کچھ مرضی کرتی رہے. ایک خاص طبقہ ہے جس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں. افتخار صاحب دیکھیں, آج آپ پاکستان میں کسی سے ذوالفقار علی بھٹو کا پوچھے نا تو وہ کہے گا کیا بات ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو سے تو بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں تھا. اور جب وہ زندہ تھے تو ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا تھا کہ یہ تو سوشلسٹ ہے, یہ تو ملک دشمن ہے, یہ تو فلانا ہے. جب بی بی شہید آئی, آپ پیپلز پارٹی میں کیوں شامل ہوئے تھے؟ ان کے بارے میں آپ پیپلز پارٹی میں کیوں شامل نہیں, وہ ہوئے میں تھے؟ سیلاب کے حوالے سے آپ کو نہیں وہ کر لیتے, میں ویسے بیچ میں سوال آ گیا, آپ پیپلز پارٹی میں کیوں شامل ہوئے؟ دیکھیں میں پیپلز پارٹی میں اس لیے شامل ہوا کہ ایک تو میرے والد صاحب 71 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے. میں کالج ٹائم میں مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا. جیسے ہی میں عملی سیاست میں آیا تو میرے والد پیپلز پارٹی کو پسند کرتے تھے, ان کے حکم کے مطابق میں پیپلز پارٹی میں آیا. اور پھر جب میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوا, ساتھ سیاست کی, تو میں نے دیکھا کہ اگر عزت کے لیے سیاست کرنی ہے تو پھر پیپلز پارٹی سے بہتر پارٹی کوئی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما حاجی سردار اشتیاق احمد خان نے اپنے قریبی ساتھی فتح جان کے سابق تحصیل ناظم سردار افتخار احمد خان سمیت پارٹی چھوڑی. یہ کیا ہوا 2013 یہ ہوا یہ کہ ہم بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں, کیونکہ آپ نون لیگ سے متاثر تھے, والد صاحب کی بنا پر آپ پیپلز پارٹی میں آگے 97 میں میں آیا. ہاں آگے اب یہاں پہلا ضلع کونسل کا اچھا, اور اب یہاں پہ پارٹی کے اندر بھی آپ کا اختلاف پیدا ہو گیا. میں اس حد تک ہی رہوں گا. ہاں یہ اختلاف پیدا ہوا 2013 میں, اور یہ اختلاف اس طرح پیدا ہوا کہ 2008 میں میرے ساتھ حاجی اشتیاق صاحب MP کا الیکشن لڑے, میں جیت گیا, وہ تھوڑی سی ووٹوں سے ہار گئے. اور سابق یہ تحصیل ناظم ہے سردار افتخار صاحب, یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. 2013 میں جب PP17 کے ٹکٹ کا فیصلہ آیا تو ریاض خان باڑلہ تھے, بڑے مشہور و معروف, وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. اور جو سینئر قیادت تھی وہ ریاض خان باڑلہ صاحب کے حق میں تھی. ابھی تک ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ یہاں پہ جو ہے وہ اناؤنس کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ جب بورڈ میں فیصلہ ہوگا میں وہاں پہ بتاؤں گا میں حاجی اشتیاق صاحب کے حق میں ہوں, سردار افتخار صاحب کے حق میں ہوں, یا ریاض خان باڑلہ صاحب کے حق میں ہوں. تو وہاں پہ جو کچھ ہوگا آپ کے سامنے ہو جائے گا. لیکن الیکشن کے ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے بڑے رابطے, بڑی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ان دونوں نے نہیں مانا اور وہ پارٹی کو چھوڑ گئے, اور پھر ریاض خان باڑلہ صاحب ہی رہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو دھوکہ دیا, پتہ نہیں اب کس نے کس کو دھوکہ دیا. نہیں وہ ان کا کہنا ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے دھوکہ دیا, حالانکہ بعد میں انہیں کلیئر ہو گیا کہ میں نے دھوکہ نہیں دیا گیا, وہ فیصلے تک پہنچے ہی نہیں, فیصلے سے پہلے ہی وہ پارٹی کو چھوڑ گئے, فیصلے سے پہلے چھوڑ گئے. جولائی 2014 میں یوسف گیلانی نے بیان دیا یہ مشرف کے استعفے کے بارے میں. یہ ایک نئی ڈیبیٹ ہے, ذرا غور سے سنیے گا. پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یہ کہتی ہے کہ مشرف کا جو استعفیٰ ہے, جو اس کو ایگزٹ دیا گیا, وہ آصف زرداری نے کسی سمجھوتے کے تحت دیا. اس کے بیان میں یوسف گیلانی نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے علم میں تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں, ہم تو بڑے دھکے کھا کے مشرف کی اپوزیشن کاٹ کے اللہ نے ہمیں MNA بنایا, اور جب اسمبلی میں گئے تو میرے ذہن میں بحیثیت MNA یہ تھا کہ یہ 2 مہینے کی اسمبلی ہے یا 3 مہینے کی. اتنی مشکل سے ایک متوسط طبقے کے بندے ہیں, اتنے خرچے کر کے, اتنی محنت کر کے MNA بنے ہیں, اور 3 مہینے بعد پرویز مشرف کے پاس 58(2)B کا اختیار ہے, وہ صدر ہے, اس نے اسمبلی توڑ دینی ہے اور ہم نے بوری بستر باندھ کے گھر چلا جانا ہے. یہ تو آصف علی زرداری کا کریڈٹ ہے, اور ان کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ اس ویژن کا, اس لیول کا لیڈر اور کون تھا کہ جو مشرف سے
تمام طاقت لے کے اس کو خالی کر کے گھر بھیج دیتا. کوئی اور لیڈر مجھے بتائیں پاکستان میں تھا؟ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اس میں اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل آپ نے کیا تھا اپنے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ امپیچمنٹ نہیں کریں گے اس کی, آپ اس کو باعزت طور پہ جانے دیں گے. دیکھیے لو دے تو ہوتی ہے نا, کچھ دینا پڑتا ہے کچھ لینا پڑتا ہے, اور یہ تو ایک لیڈر کا ہی ہوتا ہے کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ چیزیں لے آئے کہ جو سوچ ہی نہ سکیں. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو, امپیچمنٹ تو بعد کی امپیچمنٹ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی, اتنے ووٹس ہی نہیں بنتے تھے ہمارے. آپ دیکھ لیں 2008 کی اسمبلی میں. اور اگر پرویز مشرف وہ خود اپنا اختیار چھوڑ کے نہ جاتا تو اس اسمبلی نے 4 مہینے بھی نہیں چلنا تھا. یہ تو ایک بہت زبردست ڈیل اور ایک لیڈرشپ کی کوالٹی تھی جو آصف علی زرداری نے کی, ان کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. آپ ایم این اے تھے, میم آپ کو سب پتہ تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا تھا وہاں پہ, کیا چیز چل رہی تھی. دیکھیں ہمارے لیول کی گیم نہیں تھی, گیم پریزیڈنٹ کے لیول کی تھی, آصف علی زرداری صاحب کے لیول کی تھی. اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کو پتہ تھا, فلاں, بہت ساروں کو نہیں پتہ تھا. اور یہ وہ کام, یہ ایک انہونی ہے جو آصف علی زرداری نے کر دی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر. آج کی جو اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ کوئی غیر ملکی دباؤ کے تحت آصف علی زرداری نے فیصلہ کیا. نہیں دیکھیں, آصف علی زرداری کا تو اس کے علاوہ جمہوریت کے بچاؤ کا اور طریقہ ہی نہیں تھا. آصف علی زرداری نے تو جمہوریت کو بچایا. 2008 سے لے کے آج 24 تک دوبارہ پھر وہ موقع نہیں آیا جو بھی ہو کہ ڈائریکٹ کوئی بھی انوالو نہیں ہو سکا کہ جس نے سب کو لپیٹ لپاٹ کے گھر بھیج دی اور ایک ڈکٹیٹر آ کے بیٹھ گئے.